نہ سر دی محتاج ہے نہ لفظاں دی محتاج ہے۔ اج وہ شب ہے جس شب کربلا دے جنگلاں زینب غازی دے سہارے تے نماز کوئی پڑھ دی اجرکم اللہ۔ اج دی شب جڑی علی دیاں دھیاں نماز پڑھی ہے نہ تے تہجد دی نماز پڑھ سن، اللہ گواہ غازی دا پارئی ہے۔ ذرا ذہن لے ون نہ کربلا جدہ کل یہ ویلا سی نا اس لے آدھی ہوئی اسی میرا مالک میں مسئلے تو واقف ہاں، لیکن میرا غازی جر گئے جندے سہارے تے کربلا دے جنگلش چرائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ شب عاشور ہے، میں گناہگار پیا پڑھدا توارے جیسے شرفاء پہ سن دیں۔ اگر ذہن لے ونجو مدینہ محمد جدہ واقعہ کربلا گزر گیا نا، میرا پڑھنا سوکھ ہے توڑا سننا سوکھ ہے۔ دکھ بطول دے آئیں حسین دی ماں دے پڑھا نالا تیرا چھیمہ لالے ولایت ہے، سونا نالے چھیمہ امام دے شاگردائیں علماء طلباء اللہ گواہ کوکاں بلند ہوئیاں جعفر صادق دے شاگردان دیاں چھیمہ لالے ولایت جنہ ڈٹھا نا ایک جوان ہے اور روندہ پیا لیکن منہ تے رومال رکھ کے مستند روایت کھڑا پڑدا ذمہ داری نال چھیمہ لالے ولایت نے اپنا ممبر چھوڑا، چھویں امام ممبر چھوڑ کے اس جوان دے منہ تو رومال ہٹا کے آدن ذرا سوچ تسینا اے شب شب عاشور ہے، اس رات ایویں رو جنہیں بڑھڑی ماں جوان پتر دی لاش تے رو رہی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جوانو تساں شہادتاں سن بیٹھے ہو ترتیب نال، مصائب سن بیٹھے ہو، اگر تہاڈا ارادہ ہوئے تو میں آل محمد دے گھر دے مصائب دی بنیاد سناواں۔ بنیاد بطول دا دروازہ، بطول دے دروازے تے اگ دا لگنا، اے وہ دروازہ ہے سیدہ جس دروازے تے نبیاں دا سردار نبی قرآن پڑھیا، اے وہ دروازہ ہے جن دروازے تے جبریل رک ونجیا مسلمان آئے۔ میں جتھے اشرا پڑھدا رہی ہوں میں ایک جملہ پڑھے بلوال سائیوال ڈب بلوچاں جنہ ماتم کرنا ہے۔ یہ ہون قرآن دی سویڈن اچ توہین ہوئی نا، لوگ احتجاج کیتے ہیں، توجہ ہے صاحبان؟ اے سویڈن اچ قرآن دی توہین ہوئی نا، لوگ احتجاج کیتے ہیں۔ ڈنمارک اچ خاکے بنے پاک پیغمبر دے توہین ہوئی، لوگ احتجاج کیتے ہیں، اساں بھی کیتے ہیں۔ سرچا میڈیا نال وابستہ لوگ بیٹھے ہو جوانان، یہ وہ دور نہیں۔ ذمہ دار طالب علم مکتب اہل بیت دا ذرا تاریخ اسلام دا مطالعہ کرنا، اج احتجاج پہ کریں دن قرآن دے سڑن تے، آؤ سارے رل کے یہ گل آدھے آئیں جائیں لے بطول دا دروازے نو اگ لگی آئی۔ مسلمانہ اگر اس ویلے احتجاج کیتا ہویا آج سویڈن قرآن نہ سڑیا، آج ڈنمارک نبی دکھا کے اللہ گواہ میں اپنی اکھا نال پڑھے حافظ عبدالرزاق موسوی مکرم عربی دا مستند مورخ وہ لکھے نن جدہ بابے دے ٹرن تو بعد حسین دی اماں بابے دے دربار اچ گئی ہے نا، اچھا بی بی دے دکھ سنامن تو پہلے پتہ تا لگے نا بی بی دا مقام کیا ہے، بطول دی عزت دا جملہ ایک سناواں جدہ بات پجڑن سڑے ساں جوان ماتم کرے سے اے وہ بطول ہے جندہ وسدہ ویدہ سنا رہے آئی۔ سنی شیعہ علماء اللہ گواہ انہیں لکھے نبی مسجد نبی
دین دا خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ تک دین پہنچا رہے ہیں. یا بطول دی عمرہ 4.5 سال، 3.5 سال تو 4.5 سال دا سن نے بطول دا چادر تطہیر کر کے بابے دے دربار چا گئی آئی. نبیاں دے سردار نبی خطبہ چھوڑا، نبیاں دے سردار نبی دین دی تبلیغ چھوڑی. سنی علماء لیکن نے نبی صفا چریندہ ہویا ان جایا جی میں پانی جھگ دو آندے. آ کے نبی نے اپنی دین اچایا، فقط چایا نہیں چاہ کے ہاں نال لایا، ہاں نال نہیں لایا. نبی دی دھی، نبی اپنی دھی دی کہیں لے چادر چم دے، کہیں لے دھی دا والا نہیں چم دے. اللہ گواہ چاہ کے نبی اتھ گنایا جتھا آپ بیٹھائی. میں پوچھ دا تھوڑے کلو نبی بیٹھے کتھے آئیں؟ مسلح عبادت تے آئی. نبی اپنے مسلح تے چبہایا اس بطول نو. سوال میرا ہے میں دسو آپ نبی کتھے بیٹھے؟ اللہ گواہ صاحبان کتب لکھے نبی آپ مٹی تے بہ دیئے. ماتم کرن والے شب عاشور جوانان بزرگان نبی اشارہ کیتا ہے صحابہ دے پاسے، او میرے صحابہ یاد رکھو میری دھی اگر دربار چا ونجے نا میں محمد تو مسند چھوٹ رہی دی میں اجرکم اللہ. میں دھی نو مسلح تے بہینا آپ مٹی تے بہ وینا. اے وسدا ویلا جداں حالے نبی دا کفن میلا نہ ہویا. زہرا بابے دی تحریر چاہ کے بابے دے پاکیزہ ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر گھن کے جداں آئیے نا ان تحریر پیش کی تیس. جڑے سید بیٹھے ہو معافی منگ کے جملہ تحریر دے بیٹھے ہوئے شخص نے ٹکڑے کیتے میں پڑھ چھوڑے تُساں سن چھوڑے. ویکھن والی زہرا آئی تحریر مصطفیٰ دے ہتھاں دی آئی. جداں تحریر دے ٹکڑے ہوئے نا مصطفیٰ دی دھی نے ان تحریر دے ٹکڑے چائیں چیندیے چمیندیے تے رو کے جڑی گل کی تیس. آدھی مدے پیو دا تخت اجرکم اللہ تے قانون اندے بدلا نہیں. جی بسم اللہ اجرکم اللہ. جوانی امانے کوئی ابال نہیں. جی بسم اللہ تائیں دا پیا پردہ رو کے جڑی گل بطول بابے دے دربار اچ کی دیئے. آدھی ہے مدے پیو دا تختہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ گواہ ہو سکتا ہے میں سمجھا نہ سکو، ہو سکتا ہے کہیں سید نو سمجھ نہ آیا ہوئے ماتم دی دعوت دینا. ترابی سندھ بڑا خطیب آئی جدہ بی بی دیئے تحریر دے ٹکڑے پڑھدا آئی. اگر کوئی جوان نہ روے آدھائی سنی سنی رہو، شیعہ شیعہ رہو. ترابی خطیب نہ ہویا جو ایک جملہ سمجھاوے نہیں. ترابی ممبر تا چھوڑے دائی چھوڑ کے مومنہ دے وچ لگا دائی. ترابی جے چوکھا غز کاڑ کے ٹکڑے کرے دائی. اللہ گوائے ٹکڑے کر کے ترابی آپ چھین دائی. چاون تو بعد جوانو ممبر تے لگا دائی. آکے آدائی میں نساؤ میں جو ٹکڑے کی دین کتنی دیر لگیے. کوئی آدائی 1 منٹ، کوئی آدائی 1.5 منٹ. ترابی ماتم کر کے آدائی جتنی دیر میرے ٹکڑے کرن تے لگیے، جتنی دیر میرے ٹکڑے چاون تے لگیے، اتنی دیر بطول دے وال چٹے ہو گئے. اجرکم اللہ. جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جدہ ٹکڑے چائیں دیئے چویں دیئے تے رو کے پیا دیئے قتال حسین تے قید زینب تے
میرے سامنے مہرا لا نہیں میری پترا باجو ہائے وہ نیبویسی میری دھی بازار اجرکم اللہ اجرکم اللہ اما فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی بلند صلوات اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسطے اور دعاواں دی برابری واسطے مل کے خاندان تطہیر کے بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صل دعا ہے اللہ کے عالم تسا تمام سنی شیعہ محبان اہل بیت محبان اسلام دا اپنے اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق انہاں ایام عزائے حسینیہ فاطمیہ زینبیہ دے اندر لنگر نظر نیاز خرچ خراجات ہر اٹھا ہویا قدم کریم اللہ ادھے عوض اور بدل ہزارہ نیکیاں نصیب فرما ہزارہ گناہ معاف فرما توجہ ہے صاحبانی من بے شک عشرے دی تھکاوٹ پھر جلوس دی تھکاوٹ پھر رات دا اے وقت خوش قسمت قوم شیعہ خوش قسمت قوم شیعہ تہاڈے دلاں چ اپنے اعمال دی قبولیت دے واسطے جڑی سند ہے وہ ہے علی اور اولاد علی دی ولایت محبت مودت دا پاکیزہ مودی بخدا او منا دی مٹی تلے آ گئے لوگ چلے گئے غریب ہونا کوئی بات نہیں فقر ہونا کوئی بات نہیں میں ہی یاد رہنا اگر نوکر چاکر کوٹھیاں مربے بادشاہی سلطنت حکومت وزارت سب کچھ ہوئے تے اگر قبلہ استاد العلماء علامہ سید محمد یار نجفی آدھے ہیں دل وچ علی اور اولاد علی دی محبت نہ ہوئے اس نالوں کو فقیر اور مزدور بہت بہتر ہے مقدر دا دھنی ہے اور بخت دا بلند ہے جس دے دل وچ علی وسدا ہے خوش قسمت ہے الفاطمۃ بضعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے نبیوں دے سردار نبی دے فرمان بڑا مشہور و معروف مگر مختصر اے تھوڑا جہا رک کے ایک نقطے دی طرف متوجہ کر کے پھر عظمت زہرا دا ایک قصیدہ الفاطمۃ بضعۃ منی آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی نے بڑا خوبصورت استدلال پیش کیتا کہ ترجمہ پاک و ہند دے اندر ساڈے کولوں کیتا ویندا الفاطمۃ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے توجہ ہے صاحبانی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ دن لفظ جگر دی عربی اگر گرائمر دے اعتبار نال دیکھو تک موجود ہی نہیں پھر یہ ترجمہ کیوں ہویا کس نے کیتا وجہ ریزن تے سبب چونکہ بات علمی ہوئے علماء دے کولوں ہوئے تو پھر قوم دے واسطے بہتر انداز وچ رہنمائی کر دین اور حل پیش کر دین لکیر دا فقیر تا نہیں ہونا چاہیے نا توجہ ہے الفاطمۃ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ لفظ جگر تو ہے ہی نہیں اس کلام مصطفیٰ دے وچ یہ ترجمہ کیوں ہویا یہ دیا دو وجوہات ہیں
توجہ ہے صاحبان ایمان؟ اس دیاں دو وجوہات ہیں، یا یہ ترجمہ انتہائی مودت اور عشق دی بلندیاں نو سامنے رکھ کے کیتا گیا، یا یہ ترجمہ بغض دی انتہا تے کیتا گیا۔ حیران، یا انتہائی عقیدت اور محبت اور عشق دیاں بلندیاں تے رہ کے کیتا گیا، یا یہ ترجمہ انتہائی بغض دی اس آخری درجے تے پہنچ کے کیتا گیا۔ دوواں دی گل سنو، محبت دی بنا تے کیوں کیتا گیا؟ اس واسطے کہ انسان دی باڈی اور اس بدن دے اندر جگر نو او عضوے جس نو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ توجہ ہے؟ لفظ موجود نہیں جگر ادھی عربی، لیکن باڈی دے اندر جگر دا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے، لہذا الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ ترجمہ کرنے والے نے اس پاسے ویکھا ہی نہیں کہ آیا ادھا کوئی عربی دے وچ لفظ موجود ہے یا نہیں، اس نے عقیدت دی بنیاد تے محبت دی بنیاد تے کر دیتا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن آیت اللہ جوادی عملی آدن نہیں، وجہ کوئی دوسری نظر آندی ہے، محبت دی وجہ تو نہیں۔ کسی بندے نے یہ ترجمہ کیتا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ آدھے نے بغض دی بنیاد تے، چونکہ اس نے فاطمہ نو محدود کر دیتا، فاطمہ دی عزت دی حد بندی کر دیتی۔ بدن دے اندر بے شک جگر دا مقام بلند ہے، لیکن اس دا ترجمہ بغض دی بنیاد تے اس نے آکا فاطمہ نبی نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے فاطمہ نبی کی آنکھ کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ نبی کے سر کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ نبی کے قلب کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ نبی کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ نبی کے صدر کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ نبی کے سینے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ فاطمہ مکمل کا مکمل جز نہیں، سراپے بدن محمد مصطفیٰ ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی آیت اللہ جوادی عاملی نے جو معراج کروائی عظمت مصطفیٰ میں، انہوں نے کہا ہم بدن کے اعضاء میں فاطمہ کی عظمت کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، اگر رسول امین ہے تو فاطمہ امانت کا ٹکڑا، اگر رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، اگر محمد دین ہے تو فاطمہ دیانت کا ٹکڑا، اگر نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، اگر محمد امین ہے تو فاطمہ امانت کا ٹکڑا، اگر محمد شریف ہے تو فاطمہ شرافت کا ٹکڑا، اگر محمد علیم ہے تو فاطمہ علم کا ٹکڑا، اگر محمد حکیم ہے تو فاطمہ حکمت کا ٹکڑا۔ ہے اللہ بلند تر صلوہ اللہم صلی اللہ اکبر نعرے دے جواب اچھا دے وہ اچھا نعرے کافی تعداد اگر تواڈی محبت شامل حال ہے تو میں جناب سیدہ دی عظمت دا او قصیدہ سنامن لگا جڑا قصیدہ نہ فوق پڑھیا نہ احمد بخش بھٹی پڑھیا نہ حافظ محمد علی پڑھیا ذاکرن سنا نہ لے وہ کوئی ایڈی گل نہیں ہو لے تو نہ بنوے ہیں نہ حافظ محمد علی پڑھیا بھئی اگر اساڑے چو کوئی بندہ لکھے تو اسا تا گناہ گار ہیں اساڑے چو کوئی بندہ پڑھے تو اسا تا گناہ گار ہیں بیٹھے ہو نا ہیں اگر ذاکران چو کوئی بڑھے تو پھر بھی بڑی عظمت ہے کیونکہ قصیدہ جو آل محمد دا کیوں نہ پڑھیں ذاکر پڑھ سن نہیں پڑھ سن مومنہ دا ہاں ٹھر سی تے مومن نعرے مرے سن لیکن آؤ جیڑا قصیدہ میں سنا من لگا
عظمت سیدہ، عزت سیدہ، عصمت سیدہ، عفت سیدہ، رفعت سیدہ، طہارت سیدہ، ذہانت سیدہ، فطانت سیدہ، متانت سیدہ، اطاعت سیدہ، عبادت سیدہ، سعادت سیدہ. بیٹھے ہو نا، یہ عنوان ہے اس جلسے دا، اور اس جلسے دے بانی دا نائیں امام جعفر صادق. اور بڑے لطف دی بات، جدہ یہ جلسہ منعقد ہویا نا تے سنن والے چکرالے دے شرفا نائن، میاں والی دے نیازی نائن، مظفر گڑھ تے لیا دے وہ سرائکی والے روان والے سرائکستان صوبے دے نائن، نشتر پارک دا بڑا مجمع، انچولی دا بڑا مجمع، کراچی دے لوگ نائن، فیصل مسجد دے لوگ نائن، اسلام آباد. بیٹھے ہو نا، جعفر صادق دے دورے بڑی مستند گل رہا. یہ جلسہ منعقد ہویا جڑا جعفر صادق علیہ السلام نے اس دور دے اندر ایک علمی تاریخ اسلام دی پہلی یونیورسٹی دی بنیاد رکھی. اور اس جلسے دے سنا نالے ہن عام لوگ نہیں، جابر بن حیان علم ریاضی دبانی، علم کیمیا دبانی، بایو دبانی، فزکس دبانی، حتیٰ علم ریاضی دے نال الجبرا دبانی. بیٹھے ہو نا، علم جیومیٹری اس دبانی، فلکیات دبانی، علم نجوم دبانی. اے لوگ ہن حیران ہیں جی آج 12:57 تے بارش ہے، کل دینے جی 1:30 بجے کلاؤڈلی بڑا جی بدل ہو سن، بارش نہ ہو سی. ہر بچہ دس رہا بابا یہ ہر کوئی سنے حیران ہوئے، جعفر صادق دے مکتب دا جعفری پریشان نہ ہوئے. جعفر صادق دے دورے یہ سارے طلباء جڑے میں علوم دے بانی شمار کیتے ہیں یہ بیٹھے آئیں تے علم فلکیات دے بانی نو جعفر صادق نے کہا قم باذن اللہ. جب وہ کھڑے ہوئے کہا 1 منٹ کے لیے باہر جاؤ، عربی میں دفعتن، وہ باہر گئے، لحظہ کھڑے ہو کے واپس آئے. کہا کیا دیکھا؟ کہا آسمان کی طرف نگاہ کرو. پھر آسمان کی طرف دیکھا، کہا ستارہ کہاں پہ ہے؟ کہا یہاں پہ. کہا دوسرے ستارہ کہاں پہ ہے؟ کہا یہاں پہ. کہا دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا قریباً اتنا فاصلہ. امام نے کہا کل صبح بارش ہوگی. تو میرے دوستو جعفر صادق نے یہ علم آج سے 1400 سال پہلے ان علوم کے بانی لوگوں کو بتا دیا تھا. یہ کوئی پریشانی والی گل نہیں. اگر آج دے اس ترقی یافتہ دورے تو انہوں پتہ لگ ونجے کہ جی بارش ہے تے بارش. یہ لوگ یہ جلسہ سنانا والے توجہ ہے، یہ جلسہ سنانا والے لوگ آئیں. جدہ جلسہ مکیا ختم ہویا، امام جعفر صادق دے شاگرداں قدم تیات رکھا، فرزند رسول دل بند بطول دل چاہتا ہے آج عظمت سیدہ دے اس جلسے دا اختتام سرکار خود عظمت سیدہ دا قصیدہ پڑھ کے کرو. کتنا مستراد سی وہ قصیدہ. جدہ یہ گل کی تھی ایک اور صحابی اٹھا، فرزند رسول دل بند بطول عظمت سیدہ دا قصیدہ بھی سناؤ، لیکن ایک ساڑا کویسچن ہے، ایک ساڑا سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ آپ کی جدہ طاہرہ کا نام ہے فاطمہ، اور فاطمہ کے ساتھ ایک لقب ہے الزہرا. لما سمیت زہرا، آپ کی جدہ کو اللہ نے یہ لقب الزہرا کیوں عطا کیا؟ یہ لقب الزہرا کیوں عطا کیا؟ ادھا ترجمہ سنو، ادھا جواب سنو. تے عظمت سیدہ دا معراج قصیدہ. میرے دوستو میرے بزرگوں، امام جعفر صادق فتبسم، امام جعفر صادق مسکرائے، مسکرا کے کہا سنو جعفر صادق کے شیعہ، لما اذا قامت فی محرابہا، جب میری اماں جان، جب میری جدہ طاہرہ اذا قامت
فی محرابہا ظہر نورہا، جب میری اماں جان عبادت پروردگار کے لیے پہلے نبی کے گھر میں، بعد میں علی کے گھر میں، محراب عبادت میں، عبادت پروردگار میں مصروف ہوتی تھی، ہوتا کیا تھا؟ ظہر نورہا لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض۔ جعفر صادق کہتے ہیں اللہ نے الزہرا لقب میری اماں میری جدہ کو اس لیے عطا کیا، کیوں؟ جب مدینہ میں کھڑی ہوتی تھی نبی کے گھر میں، پھر بعد میں علی کے گھر میں، محراب عبادت میں پروردگار کی عبادت کے لیے میری اماں کے جسد اطہر سے نور کی کرنیں نکل کر آسمان کی مخلوق کو ایسے منور کرتی تھی جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے روشن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تواڈے تے ایک سوال، کویسچن، بڑا ذمہ دار جی طالب علم، بڑی ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں۔ پڑھو قصص القرآن، پڑھو قرآن دے ترجمے، قصص دن کہانیاں نو کسے علی علیہ قرآن کھول کے پڑھائی کرو۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال، اساں سارے بولو اے مٹھا مٹھا کھائے مطلب کوئی سن گئی نہیں تواڈی گل ہیں۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، پیغمبر فرمایا نا مسجد نبی اپنے صحابہ نو کہ قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال، یہ بول سو تو میں کہ چل سا نہیں انج نہیں بولے سو تو القرآن مع علی، قرآن اے تساں تو بولو بھائی جڑی جوان بیٹھے، بڈھے چلو نہ بولیں۔ القرآن مع قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال، پچھلے بھی القرآن مع علی، قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال، اساں سارے علی نال، اساں سارے علی نال۔ اے شب عاشور وعدہ کرو قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال، قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال، اساں سارے علی نال۔ قرآن علی آلہ دی جھولی سونا لگدا ہے، غیران دیاں جھولیاں سونا نہیں لگدا۔ قرآن اسا پڑھنے او بیٹی نو دینے دلہن وچ، او دلہن نو دیتا جالے چ رکھا، جدا 3 مہینہ بعد گھر دی صفائی کیتی، ود قرآن دے غلاف دی مٹی بھی اساں، یا کوئی بزرگ مر ونجے یا گھر قضیہ ہو پوے قرآن چاہ کے، میں یہ نہ آکھ رہا، ایک خیانت ہو دی آج کل بڑی، ویڈیو کلپ بنا کے اندن مولوی صاحب پہ دیں جی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یہ گل نہ کر۔ قرآن دا پڑھنا عبادت ہے، قرآن دا ویکھنا عبادت ہے، قرآن دا چمنا عبادت ہے، قرآن دا چاونا عبادت ہے، قرآن نو گھر رکھنا عبادت ہے۔ بیٹھے ہو نا، یہ گل نہ کر رہا، لیکن دیکھو نا غرض و غایت مقصد قرآن جالے چ رکھن واسطے نہیں آیا۔ قرآن بیٹیاں نو رخصت کرن لگا، بیٹی نو قرآن دے سائے تلوں گزارنا عبادت ہے، لیکن فقط سائے تلوں گزار کے پھر جالے دی زینت بنا دینا کئی مہینہ واسطے، قرآن جالہ دی زینت واسطے نہیں آیا۔ بابا قرآن فقط دادے تے دادی تے اماں دے تر ونجن تو بعد انہاں دی رات جداں ڈر لگے پوتریاں تے پوتراں نو، دوتریاں تے دوتراں نو، بھائی میت گھارے تے پڑھو قرآن۔ قرآن تواڈے ڈر نو مقامن واسطے نہیں آیا، قرآن تواڈے مرداں تے پڑھن واسطے نہیں آیا، بلکہ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہدایت زندہ کی ہوتی ہے، ہدایت لاشوں کی اور مردوں کی نہیں ہوتی۔
توجہ ہے؟ جعفر صادق نے عظمت سیدہ دا قصیدہ پڑھیا. میں پوچھدا کوئی کہے نبی دی دھی وکھا، کہے نبی دی بہن وکھا، کسے نبی دی اماں، کسے نبی دی بیٹی. توجہ، کھلوندی فرش تے ہوئے، کھلوندی نبی دی بیٹی فرش تے ہوئے. اے انبیاء کتھے آئیں؟ یمن وچ، عراق وچ، کویت وچ، ترکی وچ، سعودیہ وچ، ایران وچ بیٹھے ہو نا. 70,000 نبی دفن وادی السلام عراق دے اندر. انہاں علاقاں چ انبیاء کو اللہ نے بھیجا. تو اے زمین تے علاقے نا میرا دوست. انہاں نبیاں دیاں دھیاں، انہاں نبیاں دیاں بہناں، کسے نبی دی بیٹی، کسے نبی دی ہمشیرہ کھلوندی فرش تے ہوئے، کریندی عبادت پروردگار الہی دی ہوئے تے اس دے بدن دے نال عرش دیاں مخلوقاں منور ہوندیاں ہوئیں. کائنات فقط یا مصطفیٰ دی بیٹی ہے یا حسین شہید کربلا دی ماں ہے. بلند تر صلوات اللہم صلی علی. فاطمہ خاتون کا نام نہیں ہے، فاطمہ عورت کا نام نہیں ہے، فاطمہ کردار کا نام ہے، فاطمہ سیرت کا نام ہے. یہ محرم مکے نا جتھے ذکر سن نہ فاطمہ دا، جتھے ذکر سن علی دا، جتھے ذکر سن ذکر حسین. ذکر فاطمہ بھی عبادت، ذکر علی بھی عبادت، ذکر حسین بھی عبادت، لیکن ذکر فاطمہ دے نال فکر فاطمہ لے بڑھنا اس تو عظیم عبادت. ذکر علی دے نال فکر علی لے بڑھنا اس تو عظیم عبادت. ذکر حسین بھی عبادت ہے لیکن ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین لے کر جانا عشرے کے بعد اس سے بھی عظیم عبادت. غیر مسلم ماہرین، میں پچھلے دنوں ایک بندے دا کالم پڑھ رہا، غیر مسلم ماہرین اکٹھے ہوئے سر جوڑ کے بہ گئے مسلمانہ دی طاقت دا شیرازہ کنج بکھر سکتا ہے، اے مسلمانہ دی غیرت نو کس طرح گھٹ کیتا جا سکتا ہے. توجہ ہے؟ آخری جملہ انہوں نے اتفاق کیتا انہاں دیاں خواتین نو بے حجاب کر دیو، انہاں دیاں خواتین نو بے مکنہ و چادر کر دے ہو. اگر مسلمانہ دیاں خواتین بے مکنہ و چادر بے حجاب ہو گئیاں، عریان ہو گئیاں، ہو سی کیا جداں جس قوم دیاں عورتاں بے مکنہ و چادر بے حجاب ہو ویسے اس دے مرداں دی غیرت گھٹن لگ ویسی، کم ہون لگ ویسی. جداں غیرت کم ہو سی پھر ایمان دی طاقت کمزور ہو ویسی. وہ توپ نال، گولی نال، بم بلاسٹ نال ختم نہیں کر سکتے لیکن سارے نظریات نو کمزور کر رہے ہیں. خدا را انہاں مجالس دے وچ ذکر فاطمہ کے ساتھ ساتھ فکر فاطمہ کو لے کر جانے کی ضرورت ہے. اساڈا تھوڑا اس دین دی بقا تے لگا کچھ نہیں. اللہ گواہ ہے علی دیاں دھیاں دا بچہ کچھ نہیں. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی. آباد کس طرح کہ یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. میرا مالک سارا دیا دعاواں قبول فرما، بالاخص عزیزم صفدر عباس اور عمران عباس انہاں دے ہوائے دے شری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. دل چاہتا ہے اسے مخدومہ مظلومہ محرومہ دے الحق کے لیرا سے ابیہا حسین دی دکھی ماں جڑی پاسے تے ہاتھ رکھ کے حجر رسالت گن کے ڈر گئی، اسے مظلومہ دے دو بین سنانا. دستور کھڑا پردہ زمانے تے دستور ہے. پتراں تے اوکھا ویلا آوے نا پتر پیو دی قبر تے رہنے.
دھیاں تے اوکھا ویلا آوے دھیاں ماں دی قبر تے ویندیاں. یہ دستور ہی کا جی ہے. عراق، سعودیہ، عرب، یمن اتھاں پتراں تے اوکھا ویلا آوے پتر پیو دی قبر تے، دھیاں تے اوکھا ویلا آوے دھیاں ماں دی قبر تے ویندیاں. اللہ گواہ ہے کائنات تاریخ اسلام دی پہلی دھیے حسین دی ماں بطول جدیں اجر رسالت ملیا نا تے دکھ ملیا امت دی طرفوں حق تین بندا ہی نہ ماں خدیجہ دی قبر تے ونجیا. صاحبان کتب لکھ دین ماں دی قبر تے نہیں ویندی بابے دی قبر تے ونجیا. نبیاں دے سردار نبی دی قبر نو ہاں نال لا کے آدھی بابا جاگ بھی ملن آئیے اجرکم اللہ. جڑے سید بیٹھے ہو معافی منگے آدھی بابا جاگ بھی ملن آئیے. ترے دکھ بی پڑے اگر بی نہ پڑھیا میں نہ پڑھا. آدھی غصبو حقی فصبر تو بابا میرا حق غصب ہو جائے میں چپ کر گئی. بابا دی لسن آئیے غصبو حقی فصبر تو بابا میرا حق غصب ہو جائے میں چپ کر گئی ہاں. دوجا جملہ تو کوئی پہاڑ مسائب دا. آدھی بابا دی لسن آئیے میریاں پسلیاں توڑ گئے تیرے بعد اوکھے ساں پہ گندیاں. آیت اللہ حسین علی انصاریان ایران دے بڑے مجتہد ہیں. انہاں جناب سیدہ دے مسائب پڑھے تے ایہ جملہ جو پڑھا نا مومنہ دے وچ جو بطول جدہ پیو دی قبر تے آ کے یہ دکھ پڑے نا بابا دھی دیاں پسلیاں توڑ گئیاں نہیں مومنہ دے وینن کوکا بلندن. آیت اللہ حسین انصاریانہ دن جدہ میں مسائب مقائم نا لوگ اندہ بڑا گریہ زاری لوگ روندے رہے چلے گئے. ایک جوان آئی جڑا میری مجلس وچ بیٹھا رہا کوکا مار کے روندا آئی. حسین علی انصاریانہ دن میں پوچھے یار سارے ٹر گئے تو حالے بیٹھا روندا ہے کوئی وجہ ہے؟ آدھے قبلہ جڑے تساں مسائب پڑے ہے نا جو بطول دیاں پسلیاں توڑ گئی ہیں میں ہاں ہڈیاں دا ڈاکٹر اور میں جاندا اگر ایک پسلی بھی ٹوٹ ونجے نا زندگی ساہ گھننا بڑا اوکھا ہے. بطول دیاں پسلیاں ٹوٹیاں ہویاں ہیں اللہ جانے 75 دی بطول زندہ کی میرے اجرکم اللہ. بطول جیندی کی میں رہی ہے. تریجا بین کر کے دیے بابا اسقطو جنین بابا میرا محسن شہید ہو گئی ہے. چکڑالے دے میرے سادات غیر سادات شرفا اے بین بطول بابے دی قبر تے بیٹھے کی دے. اگلا اگر بطول انج نہ پڑھیا میں بھی نہ پڑھا. صاحبان کتب لکھتے ہیں ہون چوتھا بین بطول اوکھی اٹھیے بابے دی قبر تے اٹھ کے 3 قدم پیچھے ہٹیے 3 قدم پیچھے ہٹ کے آدھیے بابا دھی ملن آئیے. آدھیے بابا منت لازا قبر تو باہرا پہلے دکھ سنا مانا لے آئیں. آدھیے بابا ہون دکھ سنا مانا وکھا مانا لے. بابا تیرے ٹرن تو بعد حق تینج بندہ ہی نا تاکہ بات نماز تسبیح سجے ہاتھ نال پڑھا تھا. بابا دھی دی کوئی اتنی مجبوری بن گئی ویٹ تسبیح نہ میں تسبیح کھبے ہاتھ نال پئی. اجرکم اللہ اجرکم دکھ سناویا بابے نو مدینے دے درو دیوار حال ونجنا. اللہ گواہ یہ دکھ آئے کیوں ان حالے بابے دا کفن میلن نہ ہویا. دروازے تے مسلمان آ گئے جد آئیں نہ دروازے تے قبلہ استاد العلماء علامہ ملک اجاز نجفی دے جملے میں آپ سنیں 6 جمادی و ثانی جامعہ خدیجۃ الکبریٰ جدہ دروازے تے دستک ہوئی ہے نا پہلے دستور آئی کنیزہ دروازہ کھولے نا ام ایمن ونجیا اسماء ونجیا فضا پوچھیا قبلہ استاد العلماء پہ پڑھ دے آئیں جدہ آج دروازے تے دستک ہوئی ہے نا
اللہ گواہ بی بی اشارہ کیتا ہے غصہ نہ منجو میں آپ دروازے دے ویندی ہوں جدہ بطول دروازے تے آئیے نا پوچھا گیا قبلہ آج بطول آپ کیوں گئی ہے دروازے تے کنیزہ جو ویندیاں ہیں ملک العلماء دے اپنے جملے او پہ پڑھ دے ہیں آج دروازے دی دستہ کے کوئی گستاخی اتنی آئی نبی دی دیا کلیے اجرکم اللہ اجرکم اللہ گستاخی اتنی آئی نبی دی دیا کلیے پرانے دور دا دروازہ آئی باروں پتھران دی دیوار آئی پردے واسطے اے دروازہ اے پتھران دی دیوار درمیان اچ محمد دی دی دروازے تے آمن اللہ کو پوچھنے من انت علی الباب دروازے تے آمن اللہ کون ہے آدھن علی نو باہر بھیجو ادھی اگر علی نو باہر نہ بھیجا کیا کر سو پہاڑی کو مسائب کا جملہ وہ آدھن ایسا دروازے نو اگلا دے ہوئی نہیں آدھی اس دروازے نو اگلا منی نے جس دروازے تے میرا بابا قرآن پڑھے آ جس دروازے تے جبریل لوٹ ونجے آ اسرار ود ہے علی نو باہر بھیجو بی بی آدھی علی نو باہر نہ بھیجیں دی صاحبان کتب لکھیں دیں اللہ گواہ علامہ کمپانی لکھے شیعہ قید اللہ نہیں بھلا سکتے جنہ ماتم کرنے ادار والجدار ایک دروازہ دوجا دیوار تیجا درو دیوار دے درمیان بطول دا وجرہ اللہ گواہ سادات غیر سادات میرا پڑھنا سوکھ ہے توادا سننا سوکھ ہے اے منظر مدینے دے شہر بڑا اوکھا ہے اللہ گواہ ہے ہون دروازہ جو آئی آگ لگی ہے دروازہ جل گئی ہے لکڑی دا دروازہ لکڑی تا جل گئی ہے لوہے دیا ونیاں میں کھا لگیا ہویا ہے انہاں کمینہ دھکا دیتا ہے بلدویا دروازہ بطول دے پہلو دے آئے حقل مار گیا دیے فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ گواہ جدا احرا کے باب بطول اے دروازے دا سر ونجنا دا واقعہ گزر گئی ہے نبی دا ایک صحابی ہے جنہ نا سلیم ابن قیس ہلالی ہے مدینے تو باہر آئی جدا واللہ تریجے یا چوتھے دن لوگ گلہ کیا دن سلیم مدینہ برباد ہو گئی ہے سلیم مدینہ رامن دے قابل نہیں آدھے کیا بنے ہیں آدھے نصابے دے رہیا ہے لوگا بطول دے دروازے نو اگلا چھوڑی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اسے لے سلیم جلدی نال سلیمان دے دروازے تے آئے آکے دا قلباب کی دیئے سلیمان نبی دا صحابی باہر آئے آدھے سلیمان جو کچھ میں سنے آئے سچے اسے لے سلیم دے گل لگ کے سلیمان رو کے کوکا مار کے آدھے سلیم جو کچھ سنے آئی سچے لیکن گل اتنی ہوئے برداشت کر ونجیے آدھا اس تو بعد کے کیا بنے ہیں آدھا قیامت منظر آئی جدا دروازہ جل گیا او دروازے دے تلے بطول آ گئی آئی انہاں کمینہ دے نجس قدم اندر آ گیا زینب کہیں لے ہوں دیوار زینب کہیں لے ہوں دیوار آدھی آئی حیا کرو